کوئی ہے نا امام حسین کا وارث جسے ہمیں تسلیت دینی ہے، تعزیت دینی ہے، جو ہماری مجلس میں آتے ہیں؟ اسی لیے میں ان جوانوں بچوں سے کہتا ہوں، بیویاں خواتین بیٹھی ہیں، کہ مجلس میں کسی کو کوہنی نہ لگ جائے، کسی کو دھکا نہ لگ جائے، کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو جائے، اس لیے کہ اس مجمع کی قسمت اتنی بلند ہے کہ ان کے درمیان آ کر امام سجاد بیٹھتے ہیں۔ ان کا بڑا مقام ہے۔ میں تو اپنے قبیلے کے اکثر ذاکرین سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ کوئی بے ادبی، کوئی ان کے بارے میں ایسی بات نہ ہو جائے جو ان کی دل آزاری کا سبب ہو، کوئی مجھ سے ایسا جملہ نہ ہو جائے، آپ بھی مجھے معاف کریں گے اور آپ کے اور میرے مولا بھی مجھے معاف کریں گے، ارادی اور غیر ارادی طور پر اگر کوئی ایسی بات ہو جائے تو مولا مجھے معاف کریں۔ بڑا مقام ہے آپ کا۔ من بکا او ابکا او تبا کا، میرے معصوم امام فرماتے ہیں جو ہمارے جد حسین پہ روئے، آپ رونے والے آپ میرے محتاج نہیں ہیں، میں آپ کا محتاج ہوں۔ یعنی میں ذاکر، میں مرثیہ خان، میں نوحہ خان، میں خطیب آپ کا محتاج ہوں، آپ میرے محتاج نہیں ہیں۔ سب سے پہلے جس کا ذکر امام نے کیا ہے وہ آپ کا کیا ہے، رونے والوں کا۔ آپ میرے محتاج نہیں ہیں۔ آپ تو کوئی بھی مرثیہ کی کتاب اٹھائیں گے، کوئی بھی نوحے کی کتاب اٹھائیں گے، ایک نوحہ پڑھ کے رو لیں گے، آپ کے لیے جنت ہو جائے گی۔ میں آپ کا محتاج ہوں کہ آپ آئیں تو میں پڑھوں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ من بکا او ابکا، جو رلائے، اور تبا کا، جو رونے کا ماحول بنائے۔ یعنی یہ مجلس کرنے والا بانی، محتمم، منتظم، یہ اگر خلوص اور سچائی کے ساتھ، اور الحمدللہ صحیح ہے، الحمدللہ صحیح ہے، تو پھر معصوم کی نگاہیں ان پر ہوتی ہیں جن کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں۔ میں چند روز پہلے روایت پڑھ رہا تھا، جناب زہرا انہیں بہت عزیز رکھتی ہیں جو سیدہ کے بچے پہ روتے ہیں۔ علامہ نقن صاحب نے بھی یہ جملہ بیان کیا ہے کہ تسمو دموع الباکین، جب مجلس ہوتی ہے نا تو سیدہ مجلس میں آتی ہیں، فی یدہا خرقۃ، بیوی کے ہاتھ میں رومال ہوتا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جن کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ آمادہ ہو۔ اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت میں، اگر رونے والے نہ قرار دے۔ تسمو دموع الباکین، رونے والوں کے آنسوؤں کا جو نور ہے نا، یہ جو ہر قطرے سے ایک نور ظاہر ہو رہا ہے، جو مجھے اور آپ کو نظر نہیں آ رہا، جو نور ہے نا انہیں نور نظر آ رہا ہے، یہ نور وہ جمع کر کے جاتے ہیں۔ اب ایک روایت سنا دوں جو سیدہ ہی کی روایت ہے۔ بی بی فرماتی ہیں الدموع علی الحسین تفوج رائحۃ الجنہ، اللہ حسین پہ رونے والوں کے آنسوؤں سے جنت کی خوشبو خلق کرے گا۔ یہ جو امام حسین کے نام پر آنسو گرتا ہے نا، ان آنسوؤں سے اللہ ان سب کو جمع کر رہی ہیں سیدہ، اور ان آنسوؤں سے جنت کی خوشبو بنے گی۔ جنت میں جب خوشبو آئے گی تو ان آنسوؤں سے اللہ خلق کرے گا اس خوشبو کو۔ جنت کی خوشبو حسین پر گرنے والے آنسوؤں سے بنے گی۔ یہ کچھ مقام کم نہیں ہے۔ آج 3 محرم گزر گئی، قافلہ کربلا میں آ چکا۔ مولا حسین نے، حضرت عباس نے، حضرت علی اکبر نے تقسیم کر دیا کہ کون کس خیمے میں رہے گا، اصحاب کہاں رہیں گے اور اہل بیت کہاں رہیں گے، اور سب سے آگے خیمہ ہے حضرت عباس کا، جو سارے خیموں کا محافظ وجود ہے، جو سب کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری رکھتا ہے۔ عزادارو، ایسے ایسے اصحاب امام کے کربلا کے اندر آئے ہیں کہ جن کو دیکھ کر حسین یہ فرمائیں انی لا ارا اصحابا کا اصحابی،
جیسے اصحاب میرے ہیں ایسے میں نے کسی اور کے اصحاب نہیں دیکھے۔ ان اصحاب میں 2 صحابیوں کا ذکر کرنا چاہوں گا، ایک کا نام سعید ابن عبداللہ علیہ السلام اور ایک نام ہے ذوحیرقین علیہ السلام۔ ان دونوں کا میں ذکر کیوں کر رہا ہوں؟ خاص طور پر اس لیے کہ یہ 2 وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے امام حسین کی نماز جماعت کی حفاظت کی ہے۔ جب عصر عاشور امام نماز پڑھ رہے تھے اور جماعت ہو رہی تھی کربلا میں ظہر کی، تو امام حسین کی نماز کی حفاظت میں تیر آنا شروع ہو گئے، تو ان دونوں نے آگے کھڑے ہو کر تیروں کو اپنے اوپر لیا، ڈھال سے گراتے تھے، تلوار سے توڑتے تھے، اپنے اوپر لے لیتے تھے کہ کوئی تیر حسین تک نہ چلا جائے۔ دونوں کو تیر لگتے رہے، سعید ابن عبداللہ کو بھی تیر لگتے رہے اور حضرت ذوحیرقین کو بھی تیر لگتے رہے، مگر سعید کو تیر زیادہ لگے، یہاں تک کہ کئی مرتبہ یہ مرحلہ آیا کہ سعید زمین پہ گر جاتے، مگر اپنے آپ سے کہتے تھے ابھی حسین کی نماز مکمل نہیں ہوئی، اپنے آپ کو سنبھالو، اپنے آپ کو حوصلہ دو، اپنے آپ سے باتیں کرتے تھے اور ذرا ہمت کرو۔ اور یہاں امام حسین کا سلام آخر انہوں نے سنا اور وہاں سعید زمین پر گر گئے۔ امام نے آگے بڑھ کر ان کا سر اپنے زانوں پر لے لیا، سعید نے اپنا سر ہٹا دیا، امام نے پھر زانوں پر لیا، پھر انہوں نے ہٹا دیا۔ جب تیسری مرتبہ ہوا نا تو امام نے فرمایا سعید تم اپنا سر ہمارے زانوں سے کیوں ہٹاتے ہو؟ فرمانے لگے مولا یہ شہزادوں کی جگہ ہے، کہاں ایک غلام کا سر اور کہاں زانو حسین، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے۔ ابھی حضرت سعید کا سر امام کی آغوش میں تھا کہ سعید نے مسکرانا شروع کیا۔ امام نے فرمایا سعید مسکرا رہے ہو؟ کہ مولا میرے سرحانے رسول اللہ آ گئے، مجھے اللہ کا نبی نظر آ رہا ہے اور مجھ سے کہتے ہیں سعید تم نے میرے بچے کی جان بچائی ہے، میں تمہیں جنت میں لے جانے کو آیا ہوں۔ کچھ دیر کے بعد سعید پھر مسکرائے، امام نے فرمایا اب کیوں مسکرائے؟ فرمایا مولا میرے سرحانے علی آ گئے، اجرکم اللہ۔ سنیں گے عزادارو، کچھ دیر کے بعد سعید رونے لگے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ امام نے فرمایا رو کیوں رہے ہو؟ کیا یہ زخموں کی تکلیف تمہیں رلا رہی ہے؟ کہا نہیں مولا میرے رونے کا سبب یہ ہے میرے سرحانے فاطمہ زہرا آ گئے۔ نبی زادی سیدہ زہرا اتنی غریب کہ مجھ غریب سے آ کر کہتی ہیں کہ تمہیں جنت میں لے جانے کی بشارت دیتی ہوں۔ امام نے فرمایا سعید، اب مولا کو محسوس ہوا کہ سعید اب کچھ دیر بعد شہید ہو جائیں گے۔ فرمایا کچھ کہنا چاہتے ہو، کوئی آخری بات کرنا چاہتے ہو؟ کہ مولا حبیب کہاں ہے، مجھے حبیب سے بات کرنی ہے۔ حضرت حبیب بن مظاہر عقب میں کھڑے تھے، امام نے آواز دے کر کہا حبیب تمہیں سعید بلا رہے ہیں۔ تو حبیب کتنی جلدی آگے آئے ہوں گے؟ قریب آئے تو آواز دے کر کہا ذرا اپنا کان میرے منہ کے قریب لاؤ۔ تو حبیب بیٹھ گئے، اپنا کان سعید کے دہن پہ رکھ دیا، تو کانپتی ہوئی آواز میں کہنے لگے حبیب حسین کو چھوڑ کے نہ جانا، حسین تنہا ہوتے جا رہے ہیں، حسین اکیلا، اجرکم اللہ۔ ایک یہ شہید ہے جس نے امام حسین پر اپنی جان ایسے قربان کی، اور ایک شہید کا اور ذکر ذرا 2 جملوں میں سن لیجئے، وہ ہیں حضرت ذوحیرقین، صحابی رسول بھی ہیں، مولا علی کے چاہنے والے بھی ہیں۔ کچھ عرصے تک مولا علی سے ذرا کٹ کے رہے، ہٹ کے رہے، مولا علی کے بعض مخالفوں کے ساتھ بھی رہے، مگر نبی نے ان کا نام شہادت نامے میں بتایا تھا، نبی نے ان کا نام مولا حسین کو لکھ کر دیا تھا کہ یہ بھی تمہارے ساتھ کربلا میں شہید ہوں گے۔ حسین نے چند لوگوں کو ڈھونڈا ہے، ان میں ایک حبیب ہے، ایک ذوحیرقین ہے۔ ذوحیرقین آ گئے مولا کے ساتھ شہادت کے لیے میدان کربلا میں۔ آتے ہوئے اپنی زوجہ کو کہنے لگے میں تمہیں طلاق دینا چاہتا ہوں، اپنی زوجہ سے کہنے لگے میں تمہیں طلاق دینا چاہتا ہوں۔ زوجہ نے کہا میرا آپ کا تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے۔ کہا نہیں، میں جہاں جا رہا ہوں نا وہاں سے واپسی نہیں ہے، میں مار دیا جاؤں گا، میں تمہیں آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ زوجہ نے کہا مجھے آپ طلاق نہ دیں، ہاں میں آپ کے جانے پر راضی ہوں کہ آپ چلے جائیں۔ ایک غلام اپنی زوجہ کے حوالے کیا کہ اپنی مالکہ کی خدمت کرتے رہنا۔ ادھر زہیر پہنچے ہیں کربلا کے میدان میں، عاشور کے دن شہید ہو گئے،
11 محرم کو شہیدوں کے کٹے ہوئے سر نیزوں کی انیوں پر اٹھا کر جب کربلا سے کوفے کی جانب ظالموں نے سفر کیا ہے نا، تو زہیر کی زوجہ خیمہ لگائے رستے پر بیٹھی ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ نیزے کی انی پر میرے شوہر کا سر کٹا سر چڑھا ہوا ہے۔ اپنے غلام کو بلا کر کہا کہ میں تجھے آزاد کر دوں گی، ایک خدمت میری کر۔ کہنے لگا مالکن حکم کریں، کیا خدمت ہے؟ خیمے میں سے کفن لے کر آئی، کفن دے کر کہا جاؤ کربلا جا کر اپنے مالک زہیر کو کفن پہنا دو، اگر تو کفن پہنا کر دفنا کر آ گیا تو میں تجھے آزاد کر دوں گی۔ سنیں گے عزادارو، یہ غلام کفن لے کر کربلا گیا، دوسرے دن جب واپس آیا تو کفن ہاتھ میں تھا، گردن جھکی ہوئی تھی، آنکھوں میں آنسو تھے۔ تو زوجہ زہیر نے کہا میں تجھے آزاد نہیں کروں گی، تو نے میری بات نہیں مانی۔ کہا مالکن مجھے ساری زندگی اپنا غلام رکھیے مگر مجھ سے یہ کام نہ کروائیے۔ کہا تو بتا واضح کر کے کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہا مالکن کفن ایک تھا مگر وہاں تو علی اکبر کا لاشا بھی ہے، وہاں تو قاسم و محمد کے لاشیں بھی ہیں، وہاں تو حسین کا لاشا بھی ہے، میں کیسے زہیر کو کفن پہنا دیتا؟ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، ہمارے وطن کی محافظت فرما، غزہ کے فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے حمایت فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔